اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. یہ سورہ انعام کی 4 آیتیں 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. 7, 8, 9, 10, 11. ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ مشرکین مکہ کی ضد اور ہردرمی کو بیان کیا گیا ہے. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس پر بھی وہ شک کرتے تھے. آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اللہ کا، آ کر کے اللہ کی وحی سناتا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے. تو ایسے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی ہم نہیں مانتے. ہاں، ایک شرط پر ہم آپ کو نبی مان سکتے ہیں، وہ یہ کہ کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اگر آپ نازل کر دیں، کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ لے کے آئیں اور اسے 4 فرشتے اٹھا کر کے لے کے آئیں اور اس کتاب کو ہم چھو کر کے محسوس کریں واقعی یہ کتاب ہے، دیکھنے کا نہیں، پکڑ کے بھی ہم کیا کریں، اس کو چھو کر بھی ہم اسے محسوس کریں، تب ہم آپ کو کیا کریں گے، نبی مانیں گے. یہ جو بولتے آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہی بار میں نازل ہونا، پوری کتاب تھوڑا تھوڑا کر کے کیا، اور پھر وہ فرشتے لے کے آنا. سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈیمانڈ اور ان کے فرمائش کا بھی ذکر یہاں کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، پیغمبر اگر ہم آپ پر ایک کتاب فی قرطاس، کاغذ میں لکھی ہوئی، پلاسٹک میں، لوہے میں، تختے میں، کاغذ میں لکھی ہوئی، جیسے ان کا ڈیمانڈ ہے، تو کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اگر ہم آپ پر مکمل نازل کرتے، کتاب قرطاس کاغذ، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، لمس کے معنی چھونا، پھر وہ اس کو چھوئیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ایدی یدن کی جمع، ایدی، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوئیں، اس کتاب کو، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کافر کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ایسے ضدی لوگ ہیں، ایسے ہٹ درم ہیں، یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، آپ کو دق اور آپ کو کیا ذکر اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. آپ کا انکار کرنا ہے بس، اس کے لیے اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، ڈیمانڈز کرتے ہیں. باقی ان کو ماننا دل سے وہ جذبہ ہے ہی نہیں.
ایسے ہٹ درمی لوگ ہیں. جب ایسے صدی اور ہٹ درمی لوگ ہیں یہ، تو پھر آپ پیغمبر تسلی رکھیں. آپ کی کوئی بات مانے نہ مانے آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹینشن آتا تھا. جیسے ہم کو دنیا کے بارے میں ٹینشن، ہمارے نبی کو بس اس بارے میں ٹینشن کی مانتا نہیں ہے، نہیں مانے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. کیا حال ہوگا اس کا، پھر جانے کے بعد واپس بھی نہیں آئے گا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت جہنم کے بارے میں دیکھا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کی بات پر اعتماد کرنا، اسے بلیو، اس پر یقین کرنا، اسی کا نام ایمان. تو ہمارے نبی کو بڑا غم ہوتا تھا، بڑا دکھ ہوتا تھا، اور دل میں ایسا بھی خیالات، ان کے ڈیمانڈ اگر پورا کر دیں، ڈیمانڈ اگر پورا کر دیں، ایمان لائیں گے تو بچ جائیں گے نا جہنم میں جانے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے پیغمبر اگر ہم ان کے ڈیمانڈ کے مطابق اس طرح کی کوئی کتاب نازل بھی کر دیں، کاغذ میں لکھی ہوئی، اور اس کو اسے چھوئے بھی ہے، سمجھ رہے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. صاف کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ. وقالو، یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک. ملک فرشتے کو بولتے ہیں، ملک بادشاہ، اللہ. لمن الملک، ملک قرآن کریم میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں الملک القدوس السلام المؤمن، الملک القدوس السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ملک، بادشاہ. بادشاہ صرف اللہ ہی ہے. ملک فرشتے کو بولتے. تو وقالو، یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کہ ان کے اوپر، علیہ ان کے اوپر مطلب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتہ کائی کو نازل نہیں ہوتا، فرشتہ کائی کو نہیں آتا. ہم فرشتے کو دیکھے اور فرشتہ ان کے بارے میں بولے یہ اللہ کا نبی ہے مانو، تب ہمارے کو کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتے ماننے کے لیے. یہ بولتے فرشتہ آتے بول کے، لیکن ہم کو تو دکھائی نہیں دیتا. ان کے ساتھ اگر فرشتہ نازل ہو پھر بات بنے، پھر ہم مانیں. وقالو، تو کہتے ہیں ایک کفار لولا انزل علیہ ملک، کہ ان کے ساتھ، ان کے اوپر فرشتہ کئی کو نازل نہیں ہوتا. حالانکہ فرشتہ آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن ان کو نہیں دکھائی دیتا نا، اس کے لیے نہیں مانتے. کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اصلی شکل میں نہیں، اصلی شکل میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو اتار دیں، نازل کر دیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو آدمی فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھے گا وہیں غشی طاری ہو جائے گی، مر جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا. آج تو انسان ایک عجیب و غریب شکل کا کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو یہ وہ چھوڑو، کسی انسان کو خالی وہ جو ہے نا سانپ دیکھ لے تو وہاں چنے اس کا بی پی. فرشتہ اگر اصلی شکل، آپ سوچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو روحانی قوت اور طاقت دی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. عام انسانوں میں انبیاء کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، روحانی طاقت. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام انسان کو 5 حواس ہیں. عام انسان کو 5 حواس سمجھتے ہیں، جس سے آدمی محسوس کرتا ہے. آنکھ دیکھتا ہے، ناک سونگھتا ہے، چکھتا ہے، کان سنتا ہے، چھو کر کے محسوس کرتا ہے. یہ حصے 5، لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ 6 حص دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 حص تھے ایکسٹرا آرڈنری. کائے کے لیے؟ فرشتے کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو دیکھ کر. عام انسانوں کے پاس، اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ اس دنیا میں غار حرا کے پاس دیکھا، غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے.
سیدھا آئے گھر اور کہا مجھے کمبل اڑاؤ، برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ سوچو جب اتنا بڑا نبی، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اگر یہ قرآن ڈائریکٹ اگر نازل ہوتا نا، ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائے، پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا، اللہ کا کلام ہے، اتنا وزنی، اتنا عظیم، اتنا ٹکڑا بھی نازل ہوتا نا، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کہا غیر اولی الضرر، اتنا ہی لفظ، سورہ نساء کی آیت ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران پر تھا، ایسا لگا کہ میرا ران ٹوٹ جائے گا، آپ پر پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ، جاڑے کا موسم ہوتا تھا، سردی کا موسم ہوتا تھا، نازل ہوتی وہی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور اتنا وزنی ہو جاتے تھے آپ کہ آپ اگر اونٹ پر سوار ہوتے، اونٹ بھی گر جاتا، اونٹ بیٹھ جاتا نیچے، اور کسی انسان کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہوئے رات میں ران میں رکھے، حضرت زید بن ثابت کہتے میرے ران پر آپ کا ران تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا ران ٹوٹ ہی جائے گا۔ سوچو اتنا ٹکڑا نازل ہوا تو یہ حال ہے، پورا قرآن نازل ہوا تو کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ اتنا بڑا کلام ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹ دے دیا، اللہ کا کرم ہے، ڈائریکٹ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی کے بارے میں ڈائریکٹ اگر نازل کرتا تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا تھا۔ یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی۔ جب اتنی کیپیسٹی والے انسان 2 مرتبہ دیکھ کے غشی طاری ہو گئے تو انہوں اگر دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا، مشرکین۔ وہ اللہ فرماتے ان لوگوں کو بڑی خواہش ہے فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کی، اور دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اگر ہم انزلنا، نازل کرتے، ولو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، اتارتے، ملکن، فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں، لقضی الامر، ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، ان کا معاملہ ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کیا بولتے ہیں، اکاؤنٹ کلوز، بزنس والے ایسے ہی اکاؤنٹ کلوز ہو جائے۔ ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت بھی نہ دی جائے، کیونکہ قصہ ختم ہونے کے بعد مہلت کہاں سے ملتی ہے؟ ایک آدمی کی موت چاہ گئی تو پھر کہاں مہلت ملتی ہے؟ ابھی تو مہلت ملی ہوئے نہیں، مرا نہیں ہے لوگ، ابھی زندہ ہے، ابھی غور فکر کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں، ایمان لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ان کی فرمائش پوری کریں گے نا، ان کو مہلت نہیں، قصہ ختم ہو جائے گا، مرج جائیں گے یہ لوگ، غشی وشی نہیں، مرج جائیں گے دیکھ کر کے، ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے، باپ رے باپ، اصلی شکل میں کوئی دیکھ سکتا ہے فرشتے کو؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ پھر بول سکتے ہیں اصلی شکل رکھو، انسان کی شکل میں آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اس کو، فرشتے کو کیا بنائے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، انسانی شکل میں بھیجے، سمجھ رہے، فرشتے کو اصلی شکل میں نہیں، اصلی شکل میں آئے تو نا قصہ ختم ہو جائے گا، اصلی شکل نہیں، اس کو اگر فرشتے کو ہم انسانی شکل میں، رجلن، ایک مرد مان بنا کر کے اسے بھیجے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام عام طور پہ انسانی شکل میں آتے تھے، فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جس التباس میں یہ پڑے ہوئے نا، اسی التباس میں ہم ان کے کیا کر دیں گے، ڈال دیں گے، آلریڈی وہ شک میں ہے، سمجھ رہے، پھر ان کا شک دور نہیں ہوگا، پھر سے کہیں گے نا یہ فرشتہ نہیں بول کے، ارے انسان کی شکل میں اگر فرشتہ نازل کریں گے تو صاف بول دیں گے، کسے معلوم یہ فرشتہ کی، انسان کی جیسے ہے، نہیں سمجھے، جو التباس، جو شک، جو ڈاؤٹ، جو کنفیوژن ان کو اب ہے، وہ کنفیوژن ویسے ہی باقی رہے گا، قائم رہے گا، فائدہ کیا ہوا پھر، سمجھ رہے، ان کا ڈیمانڈ پورا ہو ہی نہیں سکتا، باقی کیا بات ہے، یہ ڈیمانڈ فرمائش کر رہے کس کے لیے، ضد ہے اور کچھ نہیں، سمجھ رہے، اصلی شکل میں نازل ہے تو قصہ ختم، اگر انسانی شکل میں آئیں گے تو پھر سے بولیں گے کہ کس کو معلوم یہ انسان، یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اصلی شکل میں آنا، اصلی شکل میں آنا، اصلی شکل میں آیا تو قصہ ختم، نہیں سمجھ رہے، پن ٹو پن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے،
ان کی ضد اور ہڑ درمی کو، یہ سب اس لیے اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ پیغمبر ان کی باتیں آپ سن کر کے کہ یہ لوگ پریشان نہ ہو، تسلی رکھے، یہ ضدی لوگ ہیں، ہڑ درمی ان کے اندر ہے، آپ اپنا کام کیجئے، دعوت دیجئے۔ باقی اب یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، استہزاء بولتے ہیں مذاق اڑانے کو، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا یہ لوگ صرف انکار نہیں کرتے تھے نبی کا، کیا بھی کرتے تھے؟ مذاق بھی اڑاتے تھے، جنت کا جہنم کا تذکرہ کرتے نا، مذاق اڑاؤ، جنت ایسی، او ہو جہنم، او ایسا کیا، مذاق۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی دیا گیا، پیغمبر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کا استہزاء کیا گیا، رسول کی جمع، من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے بھی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بہت سارے رسولوں کا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ جو دعوت دے رہے اس پر الفاظ کسے جا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے، آپ کو اس کی وجہ سے دل دکھ رہا ہے نا، پیغمبر دل دکھائیے مت، ایسا آپ سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کو ایک ٹینشن رہتا ہے، ویسا ٹینشن دوسروں کو رہتا ہے تو اس کا ٹینشن ذرا کم ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ پورے نعمت میں انہیں ایک مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، سب کے سب مصیبت میں انہیں بھی انہیں بھی سچ میں میرے جیسے ٹینشن، ذرا ٹینشن کم ہوتا ہے، نہیں؟ یہ فطرت ہے انسان، کیا بولتے ملک کرک نہیں، غلط بول رہا ہے، ہاں دنیا ایسا اللہ نے بنایا ہے، ہم جس ٹینشن میں رہتے ہیں اس سے بڑے بڑے ٹینشن میں دوسرے رہتے ہیں، ایسے میں ہم کو کیا ہوتی ہے تسلی، الحمدللہ بولتے نہیں، واہ ہم نہ چھوٹا ہم سے بڑا نہیں، اب کتنے بڑے ٹینشن میں ہم ہوں، لیکن جن کا پلین کریش ہوا ان سے بڑے ٹینشن میں تو ہم نہیں نا، نہیں جہاں پر بمباری ہو رہی ہے، ہاں گھر اجڑ رہے، نہیں ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر ٹینشن ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہے، پیغمبر یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے ساتھ استہزاء کیا، سب کا مذاق اڑایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، سورہ نوح میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اس کو بیان کیا ہے، اور سورہ اعراف میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی تھی پیغمبروں، باقاعدہ پاگل بولتے تھے جی، پاگل، دیوانہ، اور اس کے علاوہ دعوت پر مذاق اڑانا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، چیلنج بولتے تھے، جس کا تم ہم کو ڈرا رہے نا لے کے آؤ دیکھیں گے، وہ عذاب ابھی سے لے کے آؤ دیکھیں گے، تم بولتے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ بعد میں کون دیکھا ہے، اب بھی لے کے آؤ، اتنا ہمت ہے تبھی لے کے آؤ، بولتے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر اتر جائے، وہ کیا بعد میں مرنے کے بعد میں وہ ابھی سے لے کے آؤ، ہم تمہارا بات نہیں مانتے نا، لے کے آؤ، اس طرح ضد، ایک طرح سے مذاق، سمجھ رہے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی دعوت کی اس طرح جواب دے دے کیا ہوگا آپ کا حال؟ میں آپ ایک بات کسی کے ساتھ کریں، سامنے والا اس طرح کی بات کرے گا تو کتنا انسلٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ نہیں جی؟ پھر اب میں جمعہ میں خطبہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا، اس پہ دو تین آدمی کھڑا ہے، بڑا بات کرتے، ایسا کون بولا، کیا حالت ہوگا میرا؟ بند، بات کرنا بند ہو جائے گا، پھونکنا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں ہاتھ تو رکھ کر کے جاؤں گا، بات بولنے۔ سوچو ہمارے نبی کے ساتھ کیا کچھ ہوا نہیں، مذاق اڑاتے تھے، کیا کچھ نہیں بولا، مجنون، پاگل، کیا کیا فرمایا پیغمبر آپ سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، آپ سے پہلے جو پیغمبران ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، لیکن استہزاء کرنے والوں کو اللہ نے بخشا نہیں، فرمایا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن لوگوں نے مذاق اڑایا اور جس چیز کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا
تو جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا اس چیز نے ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا گھیر لیا. فحاق گھیر لیا ان کو، بالذین ان لوگوں کو گھیر لیا، سخروا منہم جو ان لوگوں میں سخر مسخرہ، اسی سے سخری کو سخرہ یسخر کے معنی مذاق اڑانا، اس کا معنی بھی مذاق اڑانا. جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون کس چیز نے؟ اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی سزا کا مذاق اڑاتے تھے. اسی سزا نے، اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا. سمجھ رہے؟ اسی عذاب نے گھیر لیا. آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں قوم سمود پر کون سا عذاب آیا، قوم عاد پر کون سا عذاب آیا، قوم فرعون پر کون سا عذاب آیا، قوم نوح پر کون سا عذاب آیا. ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ انداز کا عذاب دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کسی کو زمین میں غرق کر دیا، کسی کو زمین میں زلزلہ آ کر کے نگل لیا، کسی کے اوپر طوفان آیا، کسی کے اوپر پتھر کی بارش برسی. مختلف قسم کے عذابات سے اللہ نے دوچار کیا. اور کسی پر چیخ آئے، چیخ، قوم سمود پر چیخ، ایسی زبردست چیخ، ایسی آواز، بجلی فیل اس کے سامنے. اب سوچو ایک بجلی جو مینگلور میں آئے، مینگلور میں بھی ایک ایریے میں، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ وہی سی بجلی اگر پورے دنیا میں بیک وقت آ جائے کیا حالت ہوتی؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ان کے سینے کے اندر جو کلیجہ تھا، جو سب کچھ پھٹ گیا، وہیں مر گئے وہ اوندے منہ. قوم سمود ہوا کا آواز آوا، قوم عاد ہوے میں، خالی ہوا سے اللہ ایسا تیز کر دیا، ہوا اٹک پٹک کر کے ان کو. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیو میں، ہوا ہے تو کیا کرتا ہے، زبردست ہوا جب آتی، ہوا سے زیادہ پاورفل دنیا میں کون سی بھی چیز نہیں. سمجھ رہے؟ ہوا سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. پانی سے بھی، پانی کو بھی اڑا کے لے کے جاتا ہے وہ کسی کو چھوڑتا نہیں. تو پانی، ہوا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ تمہارے کو تیز ہونا ہے، کام ختم، انسان پھر رہ نہیں سکتا ہے. بارش اگر 1 گھنٹہ مسلسل آ جائے حالت خراب ہو جاتی ہے انسانوں کی. کیا اوقات ہے انسان کیا؟ اللہ سب حکم دے کر کے اس کو اپنے لمٹ میں رکھا ہوا ہے. وہ لمٹ سے پار ہو جائیں گے نا کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. سمندر حکم دے سونامی کا، کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ تھوڑا یاد کر لو، 2004 کی 5 میں کب ہوا سونامی. ایسے آتے رہتے لیکن انسان عبرت حاصل نہیں کرتا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مذاق اڑاتے تھے نا، اسی مذاق نے یعنی عذاب نے ان کو گھیر لیا. تو اس میں تسلی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر یہ جو آپ کے ساتھ ٹھٹا کر رہے نا، مذاق کر رہے نا، ایک دن آئے گا ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا. آج تو مذاق اڑاتے ہیں. جب بدر میں مارے گئے نہیں، جب بدر میں مارے گئے نا، تو یہ جو مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب ہو کر کے پوچھا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، تم نے پا لیا؟ سمجھ رہے؟ مرے ہوئے لوگوں کو صحابہ نے پوچھا، آپ تو مرے ہوئے لوگوں کو خطاب کر رہے، ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے سمجھ رہے؟ مرے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، دنیا سے ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا کنیکشن شروع. قبر میں عذاب بھی ثواب بھی دو بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ خالی باڈی میں نہیں، خالی باڈی کو کیا ہے محسوس ہونا، تو اس کا روح بھی ہونا نا، کنیکشن ہوتا ہے. اس میں ان کو معلوم ہوتا ہے، جواب نہیں دے سکتے، اتنا ہی معلوم ہوتا ہے، جواب نہیں دے سکتے. آپ سلام کریں گے جا کر کے قبرستان میں، سنیں گے، جواب نہیں دیں گے. جواب جس دن دیں گے آپ بھی قبرستان میں دفن ہو جائیں گے. آپ نے قبرستان میں السلام علیکم یا اہل، وعلیکم السلام، ایسے پڑھیں گے آپ. کیا لیا کر جمعہ جانے کون بھی قبرستان جائے گا نہیں، بعد میں نہیں، بات بن گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جو ہوتا ہے نا، اگر میں تم کو بیان کر دوں نا، تم تو مرے ہوئے لوگوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے پکا. ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سناتے نہیں ہیں. جنات تو انسان کو نہیں سناتے، سنائیں گے تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. سمجھنے کا. خیر، تو یہاں تک یہ لاسٹ کی آیت باقی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو یقین نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا پیغمبروں کا، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، کیا ان کا انجام ہوا.
ذرا کبھی کبھی زمین میں چلو پھرو، جیسے چلتے نہیں ایجوکیشن کے لیے، کبھی تجارت کے لیے، کبھی فلاں کے لیے۔ فرمایا قل، پیغمبر آپ کہو، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو عبرت کے لیے، کبھی عبرت کے لیے بھی چلو، سیر و تفریح کے لیے، کبھی موج مستی کرنے کے لیے جاتے ہو نا، کبھی کبھی عبرت کے لیے بھی چلو پھرو زمین میں، دیکھو، فانظروا ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حشر ہوا۔ آج ان کے کھنڈرات، ان کے آثار قدیمہ تمہیں پکار پکار کر کے کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ بڑے ترقی یافتہ تھے، تہذیب یافتہ تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، سمجھ رہے، بڑا چلتا تھا ان کا دبدبا، روب، لیکن پیغمبروں کا انکار کیا، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں انہوں نے پیغمبروں کو کیا کچھ نہیں کہا۔ کیا جی تمہارے پاس، تمہارا سب ماننے والے پورے پھٹی چرے غریب لوگ ہیں، کیا ہے تمہارے پاس، رہنے کے لیے برابر سے گھر نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اپنے طاقت پر گھمنڈ، اپنے علم پر گھمنڈ، اپنے سب کچھ، پیغمبروں کو اس طرح سے، بعد میں کیا ہوا، سب نیست و نابود ہو گئے، سب کے سب۔ آج تو صرف ان کے قصے کہانیاں باقی ہیں، ان کا وجود نہیں ہے۔ اب عبرت کے لیے ان کے ان مقامات کو دیکھ لو جہاں پر وہ ایک زمانے میں آباد تھے، آج وہاں کوئی بھی نہیں، بس کھنڈرات ہی کھنڈرات ہے۔ دیکھو، یہ عبرت کے لیے دیکھو، لوگ آج عبرت کے لیے نہیں جاتے، موج مستی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر اللہ نے عبرت کا مقام بنایا، قوم لوط پر جب عذاب آیا، قوم صدوم جسے کہتے ہیں، آج بھی ڈیڈ سی کے نام پر وہاں پر ایک دریا ہے جس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں، سمجھ رہے، کوئی چیز زندہ بھی نہیں رہتی، لوگ تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ارے عبرت حاصل کرو، ایک زمانے میں ان لوگوں نے غلط کام کیا، سمجھ رہے، ہم جنس پرستی، اسے کیا بولیں گے انگلش میں، ارے مرد مرد عورت عورت، اللہ نے کیسا عبرت ناک انجام بنایا، لیکن سبق حاصل نہیں کرتے، وہیں کیا کریں گے، ووچ کام کریں گے، وہاں جا کر بھی ووچ کام کریں گے۔ کیسا ان لوگوں کو ہمت، دیکھو کیسی ہمت۔ فرمایا کبھی چلو پھرو عبرت کی نگاہ سے، سمجھ رہے، تجارت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، سیر و تفریح کے لیے کبھی جاتے ہیں نا، کبھی عبرت کے لیے بھی جاؤ، معلوم کرو کیا حال ہوا ان کا۔ کوئی بھی بچا نہیں، جن لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ گستاخی کی ان کا انجام بہت برا ہوا، سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں آئندہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔